تیری رحمت کا طلبگار تیری رحمت کا طلبگار مولا اللہ جل وعلا اعظم شان اس پاک کو بلند بارگاہ میں اس کی توصیف و ثنا استطاعت کے مطابق بیان کرنے اور اس کے پیارے نبی امام الانبیاء یتیموں بے قسموں کی وائی بے آساں بے آساں نبی مصطفیٰ احمد مصطفیٰ جانے جانا مصطفیٰ جانے احمد تاجدار ختم نبوت تاجدار مدینہ جناب سرور کونین سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں نبی کی سلام کی عقیدت رسول کے بعد الحمدللہ سبھی مسجد جیسے عظیم مقدس مقام پر اس لیے بھی بیٹھے ہیں، اس لیے حاضر ہیں کہ اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کی بندگی کر لیں، اپنے رب کے حضور سجدہ عبادت بجا لائیں اور اس ساری توفیق پر سجدہ شکر بھی بجا لائیں۔ سجدہ شکر ہر حال میں نازل ہے، کلمہ شکر بھی ہر حال میں نازل ہے۔ یہ ساری توفیقیں اس کریم رب کی طرف سے ہیں کہ جب تک وہ توفیق نہ بخشے محض انسان کا ارادہ انسان کی کوشش کو کارآمد نہیں ہوگی کہ جب وہ کریم مالک توفیق بخشتا ہے تو اپنے گھر میں بلا کر اپنی رحمت سے اپنے کرم سے خالی جھولی اور خالی کاموں کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کریم کی آیات میں نے پیش کی ہیں، جن کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ان کا تعلق موت کے موضوع سے ہے۔ موت کا عنوان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ آج ہر سمیت ہر مسلمان ہر بندے مومن، کیونکہ بندے مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ موت کو یاد کرے اور موت دینے والے رب سے ہمیشہ ڈرتا رہے۔ قرآن کریم کی آیات بینات بے شمار مقامات پر یہ دلالت کرتی ہے کہ موت جو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو مسلمانوں کے علاوہ یعنی جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے محبوب علیہ السلام پر اور آپ کی شریعت پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر، وہ تو ظاہر اس کو تسلیم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو نان مسلم ہیں، جو اس شریعت پر، اس مذہب دین اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، کسی نہ کسی ذات کا ایسا وجود ہے کہ جس کے قبضہ و قدرت میں یہ اختیار ہے، یہ موت والی کیفیت اس کی طرف سے بھیجی جانے والی ہے، وہی ذات موت دیتی ہے۔ اور انسان زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، اس کی سانسیں اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہیں اور وہ اس دنیا کو عالم کے تمام نظام سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کو کفار تسلیم کرتے ہیں،
اور آج تک سائنس نے بڑی ترقی کی، بہت ہی ترقی کر لی، بڑی مثالیں اس پر دی جا سکتی ہیں، لیکن اس نتیجے پر یا اس مقام پر وہ نہیں پہنچ سکے کہ جسم سے نکلی ہوئی روح کو وہ واپس دوبارہ لوٹا دے۔ جب اللہ کا امر، اللہ کا حکم بندے کے لیے آ جاتا ہے، انسان کا وقت مقرر جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے، اذا جاء اجلهم، کہ جب مقررہ وقت آ جائے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ہی اس سے ایک لمحہ وہ گھڑی آگے ہو سکتی ہے، نہ ہی اس سے پیچھے ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اس مقررہ وقت پر انسان کو یہ دنیا کی تمام رنگینیاں، دنیا کا نظام، سب کچھ جو انسان کی زندگی کے ساتھ دنیا میں جڑا ہوا ہے، سارے کے سارے کامات اسی لمحے میں وہ سب کے سب نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مختلف انداز میں موت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کہیں کفار کو مخاطب فرمایا ہے کہ تم کیوں کر اس مذہب مہذب دین اسلام کے انکاری ہوتے ہو، کیوں اس کا انکار کرتے ہو، قرآن کے منکر ہوتے ہو، جو آیات ہم اتارتے ہیں، جو وحی ہم اپنے محبوبوں پر اتارتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہو، ہماری بھیجی ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہو، اپنی مرضی کے خدا کو پوچھتے ہو، اپنی مرضی کے بنائے ہوئے دینوں پر چلتے ہو، کیوں؟ قرآن پاک کی آیات یا مفہوم کر رہا ہے کہ موت کو اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو پھر کفار کو میرے رب نے مخاطب فرمایا کہ کیوں کر تم انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو، ذات وحدہ لا شریک کا شرک کیوں کرتے ہو، حالانکہ وہی ذات جس نے تمہیں زندگی دی، پہلے تم بے جان تھے، سارے پروسیس سے گزار کر تمہیں حیات بخشی، وہی ذات پھر تمہیں موت دے گی، اور وہی ذات پھر تمہیں موت کے بعد دوبارہ سے زندگی ابدی حیات کو عطا کرے گی۔ تو جب وہ ذات وحدہ لا شریک جس کے قبضہ و قدرت میں تمام چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کسی کو مجال نہیں کہ ان معاملات کے اندر وہ اپنی رسالت کرنے کا سوچ بھی سکے، تو پھر تم کیوں کا انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کفار کو باتیں فرمایا کسی مقام پر، اور موت کا ذکر فرمایا کہ یہ ساری چیزیں وہ ذات عطا کرنے والی ہے، زندگی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور موت بھی وہی ذات دے گی۔ تو موت کا تذکرہ یہ ہوا، موت بھی وہی ذات عطا کرے گی، تو موت کا تذکرہ ہوا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا مقابلہ ان کا سامنا نمرود سے ہوا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اب چونکہ موت کا تذکرہ ہمارا موضوع ہے موت، اس مقام پر بھی موت کا ذکر ہے۔ اس آیت کا خلاصہ سے کر دیتا ہوں۔ نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ حقیقی خدا کو رد کرنا چاہتا ہے، یعنی جو در حقیقت میں جو حقیقی خدا ہے سب کا،
بادشاہ مالک حقیقی خالق حقیقی اس کا وہ رد کرنا چاہتا تھا اپنی حماقت کے لحاظ سے اپنی جہالت کے لحاظ سے. اس نے کہا کہ اے ابراہیم آپ کا خدا زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. دو آدمی موجود تھے, ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا. تو اس طرح سے اپنی حماقت کا اظہار اس نے کیا. تو یہ ساری چیز قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس جہالت حماقت اس بیوقوفی کا رد فرمایا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے اس کو لاجواب کیا اور یہ ثابت کیا کہ حقیقت میں زندگی اور موت بخشنے والی ذات صرف اور صرف اس جباروں کا بار بار کو اطلاع کرنا کیا. سبحان اللہ. وہ لاجواب ہو گیا. اس آیت کے اینڈ میں یہی اس کا خلاصہ ہے کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. جب اس کے اس دعوے پر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو موت کا ذکر یہاں پہ آ گیا. تو یہاں سے ایک تو موت کی حقانیت سچائی کہ یہ بہت بڑی سچائی ہے, بہت بڑی سچائی ہے. بھولے بیٹھے مجھ سمیت آج سب مسلمان اپنے جملہ معاملات میں کسی نہ کسی موڑ پر خرابی میں زیادہ تھوڑی, لیکن خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں, نافرمانیاں اپنے رب میں کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے موت بلائے بلائے موت کو ہم نے ایسے بلا دیا اور ہم صبح و شام جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں, نماز جنازہ ہم ادا کرتے ہیں اور ہمارے سامنے کئی دفعہ ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو کسی میت کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا تو اکثر دفعہ ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, نیوز میں سنتے ہیں اتنے شخص وہاں بہت اتنے شخص وہاں بہت. تو دنیا سے جانے کا اس سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر چڑھتے سورج کی طرح ہمارے سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی ہم اس غفلت میں, اس دھوکے میں موجود ہیں کہ یہ جو موت آنی تھی یہ تمام معاملہ یہ تو اسی کے ساتھ تھا, میں نے تو ابھی جینا ہے, میں نے تو یہیں پہ رہنا ہے. کچھ سمیت دھوکے میں سارے یہ حقیقت بات ہے. اس حقیقت کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اذا جاء اجلهم جب آ جاتی ہے تو پھر ایک لمحہ حالانکہ ایک ذات ہمارے سامنے موجود ہے لیکن پھر بھی ہماری غفلت کا عالم یہ ہے, مسلمانوں کی غفلت کا عالم یہ ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ اگر ہم حضور اسلام نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا, موت کو یاد رکھیں یہ دنیا کی لذتوں کو مٹانے والے. یقین جانیے میں بھی عرض کروں گا کہ موت کی سختی کیا چیز ہے. اگر ہر مسلمان یقین جانے اس کو یاد کرنے کا جو معمول بنا لے کبھی کبھار ہی صحیح تو اس کی سختیاں جو ہے موت کی وہ سوچ کر انسان کے رونے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حقیقت کی دنیا میں جا کر یہ سوچیں کہ میں نے مرنا ہے, جس کا میں نے جنازہ پڑھا صرف خوشی نہیں مرنا تھا. میرے آباؤ اجداد میں سے بڑوں میں سے کوئی نہیں رہے, والدین میں سے کوئی نہ کوئی چلا گیا, عزیزوں کی اجتماع میں سے کوئی نہ کوئی چلا گیا. تو یہ صرف موت ان کے لیے ہی نہیں بلکہ جو فہرست اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے ان پر لگے ہوئے. تو یہ پتہ نہیں میرا نمبر کب آنا ہے لیکن ضرور آتا. اسی نیت سے, اسی وجہ سے کہ ہم دنیا کی امیریوں میں, دنیا کی لذتوں میں صحیح طور پر وقتی طور پر ہم نماز کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی ہم قرآن پاک بولتے ہوں گے, اور کبھی توفیق مل جائے زبان پر درود پاک جاری ہو جاتا ہوگا اور اللہ پاک کی تسبیح ہم بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ والحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی پڑھتے ہیں, کئی خوش نصیب استغفار کی کثرت بھی کرتے ہوں گے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں جب جاتے ہیں تو دنیا کے اندر ہمارے سامنے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے
ہر طرف خلافات ہیں، ہر طرف گناہوں کی کثرت ہے، نگاہیں ہماری گناہوں سے محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھ گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے کان گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے پاؤں گناہوں سے محفوظ نہیں، گناہ کی طرف چل کے آتے ہیں۔ اور کئی محروم لوگ جو رزق حرام کما رہے ہیں، ان کی تو کوئی چیز ہی محفوظ نہیں، رزق حرام کما کر پھر خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے عیال کو بھی کھلا رہے ہیں، تو ان کے جسم کے گوشت پوست ہڈیوں میں وہ حرام رزق جا کر جسم کا حصہ بنتا ہے، سارے کا سارا خود ہی۔ تو یہ ساری چیزیں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یقین جانے موت ایک ایسی سخت چیز ہے، اگر ہم اس کو صحیح طور پہ ہم اس کو مطالعہ کریں، دیکھیں کہ ہے کیا چیز، اور جب ایک مسلمان پر بندہ مومن پر اگر اس میں فرق بھی بیان کیا گیا ہے، سب کی موت ایک ایسی ہے، تمام لوگوں کی موت ایک ایسی، کافر کی موت اس کا الگ بیان کیا گیا ہے کہ جب موت کے فرشتے جو کافروں کی موت اور ان کی جان لیتے ہیں، کیوں نکالتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر ان کا الگ انداز بیان کیا گیا ہے، اور جو فاسق ہے، منافق، فاسق وغیرہ، نافرمان لوگ، ان کا الگ بیان کیا گیا ہے، اور جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کی مان کے چلنے والے، خوش نصیب لوگ، سعادت مند لوگ، جنہوں نے ایمان کی لذت کو دنیا میں پا لیا، میرا اللہ ان کو تمام تکالیف سے جو کہ کافر کو محسوس ہوگی، فاسق کو، گنہگار کو، نافرمان کو محسوس ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ایسی تکلیفوں سے جو روح نکل کے محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تکلیفوں سے اپنے محبوبوں کو، صالحین کو، مقبول بندوں کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اپنے کرم سے یہ بھی ایمان مانتا ہے، ایمان نام اسی چیز کا ہے، خوف اور رجا، اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے بچنے کا خوف دل میں رہے، کیونکہ اگر ایک ہی چیز کو پکڑ لے گا، مثلا اب جو بشارتیں نازل کی گئی جنت کی، اور جو وعدہ بیان کیا گیا ہے، جو بہترین اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے قرآن پاک کے اندر، حدیث مبارکہ میں، اگر صرف انہیں کو لے کے بیٹھ جائے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم صاحب ایمان ہے، وہ ساری بشارتیں ہمیں مل جائیں گی، اور جو دل میں آئی کرتا رہے، نافرمانیاں کرتا رہے، حرام و حلال کی تمیز نہ کرے، تو پھر ایسا شخص اس اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اس نے دوسری طرف جو اس کے برعکس کی چیز تھی، خوف، اس کو چھوڑ دیا۔ ایمان نام ہے خوف اور رجا کے درمیانی راستہ، اللہ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت سے بچنے کے لیے دل میں خوف ہمیشہ رہے، اور ایمان لانے کے بعد جس قدر کی نیک اعمال بجا لا رہے ہیں، جتنی جملہ عبادات، صدقات، خیرات، عمل صالح، اچھے اخلاق، ساری چیزیں، ان سب پر اس کی بارگاہ سے اچھے ثواب، اچھے بدلے اور اچھے سلے کی امید بھی دل میں موجود ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ تو ایک بندے مومن کی شان ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان اس کی کیفیات موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر فرمایا ہے، جو میں عرض کر چکا ہوں، فرمایا کل نفس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أدخل
وقد فاز الحياة الدنيا فرمایا ہر نفس میں ہر ذی میں اس ذائقہ کو چکھنا ہے، موت کے ذائقہ ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تمہاری جزا پورے ملیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن تمہیں تمہارے بدلے پورے عطا کیے جائیں گے، اس سزا و جزا کے لیے، اس حشر کے لیے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کا مال کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا مال ہے۔ احادیث مبارکہ میں موت کی تیاری کے بارے میں، اس کی کیفیت کے بارے میں، کس طرح اس کا بیان کیا گیا ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حضرت کا بعض اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے، آپ ہمیں موت کے بارے میں بتائیں، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے ہے اب جب ایک روح جسم سے روح جدا ہوئی ہے، وہ کیفیت ہے کہ جس مسئلے سے پر ہر بھی گزرتا ہے